الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز اہل سنت، مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جہلم کے اندر عقائد و معمولات اہل سنت کورس کا آج دوسرا روز ہے، اور ہمارے اس آج کورس کے اندر ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر نقشبندی صاحب مدد العالی۔ آپ سنی علماء، مرکزی سنی علماء کونسل کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، اور امن کمیٹی کی بھی آپ رکن ہیں، اور اس ادارے کے بھی آپ مدرس ہیں، اور کئی حوالوں سے جہلم کے اندر آپ کی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ۔ اور ہمارے جلیل القدر عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری رحمت زادہ قادری صاحب، آپ بھی اس ادارے کے مدرس ہیں، آج آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات، آج دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے جس موضوع پر گفتگو تھی وہ تھی کہ ہم پر کس کی پیروی واجب ہے۔ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر آج کل جو لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں اور ادھوری بات کر کے یا ایک حدیث پیش کر کے نتیجہ نکال کے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان کے رد کے لیے ہے کہ آپ کو پوری بات بتائی جائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدعت کیا ہے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، لغوی طور پر کوئی چیز بھی جو نئی چیز پیدا شدہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب کچھ لوگ صرف ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں اور وہ حدیث پڑھ کر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخیر الہدا ہدا محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالۃ۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین کلام اللہ ہے، کہ اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام وہ ہے جو نیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ ایک حدیث شریف پڑھ کے ایک خاص طبقہ مسلمانوں پر، جو مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، ان پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور جو بھی، حالانکہ خود وہ اتنے ایسے نئے کام کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، کہ وہ کام جو صحابہ کرام نے نہ کیا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اس میں آئے روز تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہتے تھے کہ بھئی وہ کام جو نبی پاک نے نہ کیا اور صحابہ نے نہ کیا ہو، پھر کہا جی بھئی یہ جو ہے تابعین بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر کہا جی خیر القرون کا جو زمانہ ہے اس میں۔ تو خیر تعریف یہی ہے کہ بھئی جو کام حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک میں نہ ہو، جی اگر اتنا اچھا ہوتا تو صحابہ کرتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی مدارس بنا رکھے ہیں، باقاعدہ مدارس بناتے ہیں، اس میں کورس کا انتخاب ہے، درس نظامی پڑھاتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب صرف و نحو سے لے کر دورہ حدیث شریف تک جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ کتابیں ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، نہ ان کا کوئی مخصوص نصاب تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ نصاب پڑھایا ہے۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ بخاری سے لے کر مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ ساری کتابیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھی جی، اور حضور نے ان کا درس نہیں دیا، ان کا ختم نہیں کروایا، لیکن ان کے مدرسے میں ٹائم رکھ کے، باقاعدہ مدارس میں اشتہار لگا کے، وقت مخصوص کر کے، ٹائم تک خاص کر کے ایک جلسہ کیا جاتا ہے، جیسے ختم بخاری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ختم بخاری کا جلسہ یہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اسی طرح رائے بند کا اجتماع حضور علیہ السلام نے دن رکھ کے مخصوص کر کے صحابہ نے کیا ہے، اور تمام یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہو، غیر مقلدین ہوں یا دیوبندی حضرات ہوں، یا حضور علیہ السلام نے کوئی کمرہ بند کر کے کنڈی لگا کے اندر ایک اکیڈمی بنا کے چند لوگوں کو جمع کر کے درس نہیں دیا، اس طرح کے ہر ہفتے کا اتوار کا دن مخصوص ہو، وقت بھی مخصوص ہو۔ تو یہ سارے کام حضور علیہ السلام نے بھی، لیکن وہ خود کر رہے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مینار بناتے ہیں، محراب بناتے ہیں، اسپیکر لگاتے ہیں، ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھیں، اور مدرسے بناتے ہیں، درس دیتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا جلسہ بدعت ہے تو سیرت النبی کا جلسہ ہر سال وہ کراتے ہیں۔ اسی طرح اشتہار لگتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح نقابت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر تقریر ہوتی ہے، اور پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔
وہی کام جو وہ کرتے ہیں اس کو وہ دین کی خدمت کا نام دیتے ہیں، اور جو کام کثیر مسلمانوں کی تعداد کر رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ بدعت ہے۔ اور یہ ہمیں اس پر حیرت ہوتی ہے، پھر جب ہم کہتے ہیں جی ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے کہ جو لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے مدرسہ بنانا ہے جی، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا، ثواب سمجھ کے یا دین سمجھ کے نہیں کرتے جی۔ یہ ایک عجیب منطق سامنے آئی ہے کہ اسی جی دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ تو پوچھا جائے کہ جب آپ مدرسہ بناتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں جناب دین کا کام ہوگا تو آپ چندہ دیں، تو جس بندے سے چندہ لیتے ہیں ختم بخاری کے لیے، سیرت نبی کانفرنس کے لیے، یا اکیڈمی کا بل جس سے لیتے ہیں آپ، اپنی چھوٹی سی اکیڈمی کا چھوٹا سا بل جو آپ لیتے ہیں، اس میں بندے کو جس سے آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ تجھے اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، دین سمجھ کے ہم نہیں کر رہے۔ اگر یہ کہہ کہ کسی سے لیے جائے تو مجھے بتائیں کہ کتنا کام چلے گا اور لوگ کتنے دیں گے؟ لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ دین کا کام ہے، یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، اور دین والے جو ہیں وہ دیندار لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا، تو دین سمجھ کے نہیں جی کرتے۔ یہ ایک اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ثواب سمجھ کے یا دین سمجھ کے، آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے یا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، میلاد کی محفل کراتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی دین کے نام پہ، اسلام کے کام پہ ہوتے ہیں، مدارس کے کام ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں دیگر معاملات ہیں، تو وہ ثواب سمجھ کے لوگ کرتے ہیں۔ تو لہذا جو حدیث پاک انہوں نے بیان کی وہ حدیث پاک اکیلی حدیث نہیں اس موضوع پر۔ آج ہم آپ کے سامنے ساری حدیثیں رکھیں گے تاکہ آپ کو اس موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ بدعت سے مراد کیا ہے، بدعت سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان کلام فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں بدعت کیا ہے، صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ تھا کہ حضور کی مراد بدعت سے کیا ہے۔ تو اگلی حدیث دیکھتے ہیں ہم، آپ دیکھیں اس کو، نیچے آپ دیکھیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے اس کے علاوہ بھی ارشادات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہے، یہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی ہے، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں۔ حدیث میں ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اب یہاں پہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ بدعت ہر نئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ بدعت وہ ہوتی ہے جو اسلامی اصولوں سے متصادم ہو، دین کے بنیادی قواعد کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، دین کی کسی اصل سے ٹکرا رہی ہو، دین کی بنیادی جتنی تعلیمات ہیں ان سے کیا کر رہی ہو، ٹکرا رہی ہو، ان کو مٹا رہی ہو، کسی سنت کو مٹا رہی ہو۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے، دین کے کسی اصول کے خلاف ہو یا سنت کو مٹا رہی ہو۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے جس کا ہم نے کلپ بھی ریکارڈ کرایا، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے باب میں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ باواز بلند اذان فجر سے پہلے ایک مکان کی چھت پر، صحابیہ وہ کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر باواز بلند اذان سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی کہ اللہم انا نستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ تو قریش کے ہیں وہ تیرے دین کے کیا بن جائیں، خدمت گزار بن جائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں قریش کے معاملے میں۔ اللہم انی احمدک استعینک علی قریش، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، ہم بیان کرتا ہوں، اور قریش کے معاملے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ وہ تیری دین کے کیا بن جائیں، مددگار بن جائیں۔ حضرت بلال کے بارے میں صحابیہ یہ کہتی ہیں، جو راویہ ہیں اس حدیث کی، کہ اللہ کی قسم ہے ایک رات بھی حضرت بلال نے ان کلمات کو اذان سے پہلے ترک نہیں کیا، یعنی ہمیشہ پڑھا، کبھی ترک نہیں کیا۔ اب حضرت بلال جو دعا مانگا کرتے تھے وہ روزانہ مانگا کرتے تھے، باواز بلند مانگا کرتے تھے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی فرمان حکم موجود بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو بدعت بھی نہیں کہا، حضور کا حکم بھی پہلے سے موجود نہیں ہے۔ حضرت بلال ایک کام کرتے تھے، ان کا ایک معمول تھا۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ بدعت ہر نیا کام نہیں ہوتا، بلکہ بدعت وہ ہوتا ہے جو دینی کسی سنت کے خلاف ہو، دین کے اصولوں کے خلاف ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، اگلی حدیث شریف دیکھیں، یہ مسلم کے اندر، نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے
من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اچھا کام رائج کیا، فلو اجرھا واجر من عمل بہا بعدہ، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ جو بندہ کام کر رہا ہے، اس نے دین کے اندر ایک نیا کام نکالا، اچھا طریقہ رائج کیا، تو اس کو اجر ملے گا، اور ان لوگوں کو بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ اسی طرح جس شخص نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس کا گناہ بھی اس کی ذمہ پر ہوگا، ان لوگوں کو گناہ بھی ملے گا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں جو مسلم میں ہے اور نسائی کے اندر ہے اور ابن ماجہ کے اندر ہے، فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ رائج کیا، جب تک لوگ کرتے رہیں گے کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے یہ ایجاد کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک محفل منعقد کرنا جس کے اندر سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس کے بعد نبی پاک کی نعت پڑھی جائے، اس کے بعد قرآن و سنت پر مشتمل بیان کیا جائے، اور اس کے بعد آخر میں لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اور یہ ہر عمل اپنی اپنی جگہ پہ قرآن اور سنت میں موجود ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حضور کی صفت و ثنا کرنا، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اور جناب آخر میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سارے عمل اپنی اپنی جگہ پہ بھی اجر کا باعث ہیں۔ تو اب ایک بندہ یہ کرتا ہے تو یہ کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ جن کاموں کو یہ بدعت کہتے ہیں، یعنی شب برات ابھی آ رہی ہے قریب، اس میں رات کے اٹھ جاگیں اور عبادت کریں تو کیا کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی بدعت ہے۔ اللہ کی عبادت بھی بدعت ہے، روزہ رکھنا بدعت ہے، یعنی وہ چیزیں جو عبادات میں داخل ہیں، نفلی عبادت لوگ کرتے ہیں، نفلی عبادت کے لیے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت بھی کوئی نہیں، ممانعت شرعی نہ ہو، یعنی وقت ایسا ہو جس میں ممانعت نہ ہو، جو شرعی مکروہ اوقات ہیں وہ اوقات نہ ہوں تو ان کے اندر بندہ عبادت کرے، نفل پڑھے، روزہ رکھ لے کسی دن بھی۔ اب جس دن بھی روزہ رکھے گا تو وہ دن تو طے ہوگا نا کوئی، یعنی دن تو طے کر کے، دن کو ہٹ کے زمانے سے ہٹ کے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ آپ کسی دن بھی روزہ رکھیں گے یا کسی رات بھی آپ عبادت کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی تاریخ تو ہوگی نا۔ شب برات کو چھوڑ دیں آپ ایک لمحے کے لیے، آپ کسی رات کو بھی، سال کے کسی رات کو آپ اٹھ کے عبادت کر لیں یا صبح روزہ رکھ لیں تو وہ دن مخصوص ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے یہ لوگ عجیب ان کا عقل ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر ان کا نظر ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں وہ جو ہم نے دو تقسیمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اچھی بدعت اور ایک ہوتی ہے بری بدعت۔ اچھی بدعت وہ ہے جس سے اسلام کو فائدہ ہو، اسلام کا کیا ہو جی ترقی ہو، جیسے اب دیکھیں کئی چیزیں ہیں، قرآن پاک کو مصحف کی صورت میں بار بار شائع کرنا، اس پر اعراب لگانا، مسجدوں کے محراب، مسجدوں کے کارپیٹ بچھانا، پکی مسجدیں بنانا، بڑے بڑے گنبد بنانا، بڑے بڑے مینار بنانا، سارے لوگ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو اتفاق ہے۔ تو اس سے اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے، ورنہ حضور علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی وہ مسجد کے اندر مینار نہیں تھا، گنبد نہیں تھا۔ آج جتنے بھی مسلمانوں کے اندر لوگ موجود ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب کی مسجدیں ہیں، ان کے مینار بھی ہیں اور گنبد بھی ہیں بڑے بڑے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے جی اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، تو خوبصورتی ہو، عظمت کا اظہار ہو۔ تو اس لیے اگرچہ نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین سے یہ ثابت ہے، لیکن کیا ہوا بعد میں لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو اس کو لوگوں نے اچھا سمجھا کہ ٹھیک ہے جی اچھا کر رہے ہیں۔ لہذا اچھا کام جو بھی کر لے اس کا کرنے والے کو اجر ملے گا، اور برا کام کوئی بندہ ایجاد کرے گا تو کرنے والا بھی اس کی سزا بھگتے گا، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی۔ اچھا کام جس نے ایجاد کیا لوگ اس پر عمل کریں گے، کرنے والوں کو الگ سے اجر ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو کر رہے ہیں ان کے اجر میں بھی کوئی۔ اور برے کام کے ایجاد کرنے والا بندہ بھی جب تک لوگ کرتے رہیں گے، برائی پر عمل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی، مطلب دیکھیں نا جس نے ڈی جے نکالا، جس نے یہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ریپنگ نکالی، یہ بندہ عجیب سی بولیاں بولتے ہیں جو تو منہ ٹیڑھے کرتے ہیں، جس نے ناچنا ایجاد کیا، جس نے گانا ایجاد کیا، جس نے برائی ایجاد کی، اب جو یہ کرتے رہیں گے بانیوں کو کیا ہوگا؟
اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینشن کیا آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا جس نے پہلا قتل کیا۔ اب بھی جب کوئی قتل ہوتا ہے تو قتل کرنے والا جو کوئی قتل کرتا ہے قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن جو ہے وہ دوسرے جو بندے ہاں جی جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، لیکن اس بندے کا ایجاد کرنے والا جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کو بھی اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں یہ تقسیم موجود ہے، لہذا اہل سنت نے جو فرمایا، اب دیکھیں یہ بات حدیث شریف میں بھی موجود ہے، حضرت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمر نے جب تراویح ایک امام کے پیچھے بندے کو جمع کیا تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ تراویح جو حضور علیہ السلام نے باجماعت نہیں پڑھائی باقاعدہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر کے اس کی کیا کی ترویج کی، تو اس کو خود فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب اچھی بدعت کے بارے میں ہم پر تنقید کرتے ہیں لوگ، اور خاص طور پر جو چھوٹے مرزا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھی بدعت تو بدعت اچھی کہاں سے آ گئی، تو دیکھو یہ اچھی بدعت حضرت عمر نے فرمایا ہے، تو حضرت عمر پہ تنقید کرو، باب بخاری پہ کرو کہ انہوں نے یہ کیوں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح باقی حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے۔ اس طرح اگلی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، یعنی وہ چیز وہ عمل جسے مومن اچھا سمجھے، مسلمان اچھا سمجھے، اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب مسلمان جو کام اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، کثیر تعداد مسلمانوں کی، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ سواد اعظم ہے، وہ کیا ہیں جی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام محمد نے موطا میں، مسند ابو داؤد الطیالسی میں، ابو نعیم نے المعجم الکبیر میں، امام طبرانی نے اور مسند احمد میں اس کو روایت کیا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت سلمان سے روایت ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء قال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حضور سے پوچھا گیا گھی، پنیر اور نیل گائے کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہو، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہو، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے، یعنی ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام، واضح ہے۔ جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، نہ حلال کی بات ہے نہ حرام کی بات ہے، لیکن اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو یہ حصول بھی جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فراہم کر دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی معاف ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ معاف ہے، جائز ہی ہے وہ بھی۔ تو اس طرح کی اور کئی احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کی قاعدہ موجود ہے کہ اصل چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ اباحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے جو چیزیں مباح کی ہیں، تو لہذا جب تک کسی کام کو شریعت نے منع نہ کیا وہ جائز ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسی بے شمار بدعات ہیں جو بدعات سیئہ ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں اور فہو ما لیس منہ فہو رد، ان کا مصداق ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ مزار کو سجدہ کرے، سجدہ عبادت کرے یا سجدہ تعظیمی کرے، بھنگ پیے، لیٹ رکھے بڑی بڑی لوہے کے کڑے پہنے اور کئی کی انگوٹھیاں پہن کے، مونچھیں بڑھا کے، اور جناب بالکل اس طرح اپنے آپ کو لٹیں بڑی بڑی دیکھی نا اپنے پاؤں سے لگ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہیں اس کے بارے میں تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے بزرگوں نے، حضرت مجدد الفسانی وہ شخصیت ہیں امام ربانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ عنہ، جنہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، یہ جعلی جو تصوف ہے جنہوں نے تصوف کو بدنام کیا، تو الحمدللہ انہوں نے ان سب کو بدعات میں شمار کیا، اور ہم بھی ان کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اور یہ لوگ اہل سنت نہیں ہیں، یہ ایک الگ طبقہ ہے۔ ہوتا انصاف نا انصافی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو، جاہلوں کی جہالت کو لے کر اور ان خرافات کو لے کر یہ لوگ اہل سنت و جماعت پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بریلوی جو لوگ ہیں اہل سنت ہیں، یہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں۔ حالانکہ ہم تو اس بات کو، ہمارے بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت سے فتح ورزی شریف بھرا پڑا ہے، لہذا وہ بدعتی الگ ہیں، اور دوسری طرف جو مسلمانوں پر بے جا فتوے لگانے والے خارجی ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو مشرک اور بدعتی قرار دیا، وہ الگ ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معتدل طبقہ ہے، جو راہ اعتدال پر ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ اعتدال پر زندگی عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ دعا فرما دیں، پھر سوال و جواب کی ہوگی تو اس کے بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب العالمین ہمارے اس ادارے کے اندر یہ جو پروگرام شروع ہوا اس کو اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول و آمین آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے صدقے اے رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کو یہ دینی مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، خلوص اور للہیت عطا فرما۔ ہمارے اس ادارے مرکزی دارالعلوم مرکز اہل سنت کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب بڑی محنت شاقہ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں ان کے علم میں برکت فرما، ان کا سایہ تعدیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ عظیم۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس موضوع پر گفتگو ہوگی ہے، تو آپ اس حوالے سے اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ شعبدہ بازی اور کرامات کے بارے میں فرق بیان کریں۔ شعبدہ بازی اور کرامات کا فرق جو ہے یہ ہے کہ کرامت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے، جو سادی اس کی سمپل تعریف ہے کہ ولایت کے اظہار کے لیے یا ولی کی حقانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کے ہاتھ سے جو کرامت یا ولی کی ذات سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کرامت کہتے ہیں، کہ اس کی ولایت پر اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے، اس کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ایسی چیز جو وہ کرامت ہوتی ہے جو خرق عادت کہلاتی ہے، یعنی عادتاً عام طور پر وہ چیزیں محال ہوتی ہیں، عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ سورہ نمل کے اندر ایک واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برخیہ کا، تو انہوں نے تخت کو ایک پلک جھپکنے سے پہلے بھی اس کو پیش کر دیا ان کو سامنے، قبل ان یرتد الیک طرفک انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر ہو گیا۔ تو یہ عام طور پر عام حالات میں روٹین کے خلاف ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا تخت اتنے دور سے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی کرامت کے لیے، اظہار کے لیے ایسا کیا، تو اس کو یہ شان عطا کی ہے۔ تو صالحین سے، اولیاء کرام سے، اولیاء کاملین سے ایسی باتوں کا اظہار جو عام طور پر عقلاً ممکن نہ ہو، یہ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام کسی فاسق سے یا کسی کافر سے، غیر مسلم سے ہو کہ وہ ایسا کچھ کام کر دے جو بظاہر ممکن نہ ہو، تو اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ علماء کی زبان میں علمی اس کا نام ہے، استدراج ہے، اور یہ اس کو شعبدہ بازی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹرکس جو ہیں آپ انٹرنیٹ آج بھی کھولیں تو دنیا پر موجود ہے۔ ایک جادوگر ہے جو پانی پر بھی چل لیتا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، اور وہ بڑے بڑے عجیب و غریب کام کر لیتا ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی اور ٹرکس ہیں جو اس پر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں، ان کا تعلق ولایت سے نہیں ہے۔ ولی جو ہے نا وہ ہمارے جو بزرگوں کا کلام ہے اس کا مفہوم ہے کہ کرامت کا اظہار بہت ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں بعض بزرگوں کا یہ بھی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کرامت کا اظہار نہیں ہوتا۔ لہٰذا کرامت جو ہے یہ حق ہے اور اس کو ماننا چاہیے، لیکن صاحب شریعت سے اگر اظہار ہو اس کا، جس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ کیا ہو۔ کرامت ولایت کی دلیل میں شمار نہیں کیا گیا۔ ولی ہونے کے لیے، پیر ہونے کے لیے، صاحب منصب ہونے کے لیے 4 شرائط بیان کی گئی ہیں، جنہیں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ مسلمان سنی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے خود مسئلہ نکال سکتا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ غیر فاسق ہو، فاسق نہ ہو، یعنی ظاہری طور پر بھی سنت رسول کا، یعنی ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ داڑھی رکھنا حکم کے حساب سے واجب ہے۔ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک رکھی ہے۔
تو ایک مشت داڑھی سے کم رکھنے والا بندہ جو ہے وہ امامت کے لائق نہیں، اسے آپ مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو اس کو مرشد یا راہبر یا رہنما کیسے مان سکتے ہیں؟ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا سلسلہ بیعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو۔ لہذا کرامت اور شعبدہ بازی یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کرامت کا اظہار اللہ کے ولی سے اور صالح آدمی سے ہوتا ہے، اور شعبدہ بازی کوئی بھی دکھا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب میرا سوال کرامت کے متعلق ہی ہے۔ اگر یہ کرامت صحابہ کرام سے سرزد ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے جو آپ نے آصف بن برحیہ کا واقعہ بیان کیا سورۃ النمل سے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جہاں تک قرآن مجید سے تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ کرامت وہاں ختم ہو گئی جب صحابہ کا ذکر ہے جن وہ تو ختم ہو گئی، اب اولیاء کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، تو ہم کس طرح اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا کرام کا ذکر ہے کہ ان کو حاصل ہو سکتی ہے، قرآن پاک سے حاصل ہم بتا سکتے ہیں یہ، لیکن اولیاء کے بارے میں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کرامت حاصل ہوئی ہے؟ کرامت کا سلسلہ بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ آپ کا جو سوال ہے جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں یہ ہے کہ بھئی کرامت کا اظہار جو ہے وہ صحابہ کرام سے کم ہوا ہے، اور قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی کرامتیں تو موجود ہیں کتب کے اندر، حدیث کی کتابوں میں، جو کتابوں والے انہیں چاہیے کہ وہ کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں کہ صحابہ کرام کی کیا کیا کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور کرامت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ بھئی وہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے، تو اب اس کا یہ کہنا کہ اولیاء کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، تو قرآن پاک میں کیوں نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ولیوں کی نشانی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ولیوں کی شان حدیث شریف میں موجود ہے، ولیوں کی علامات احادیث شریف میں بھی موجود ہیں، اور ولیوں کی کرامات بھی صحابہ کرام کے بعد بھی کچھ لوگوں کی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اب جن بخاری کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری کا، تو امام بخاری کے حالات پڑھیں آپ۔ امام بخاری نابینا تھے اور کرامتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں مستند ترین۔ تو کرامات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا اظہار کر سکتا ہے۔ کرامت کا اظہار میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کرامت کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کرامت کا اظہار فرما دے۔ اب جیسے ایک سوال ہے نا، اعتراض ہے جو عام طور پر چھوٹے مرزا صاحب کرتے ہیں کہ بھئی یہ 1965 کی جنگ میں تو بھئی سلمان پارس بھی نکلے اور داتا صاحب بھی نکلے، دونوں پل، وہ راوی کے پل پر تھے اور یہ جہلم کے پل پر تھے 65 کی جنگ میں۔ تو بھئی اب جو ہے سلمان پارس پر بھی دھماکہ ہوا اور ادھر بھی جو کہتے ہیں داتا صاحب پر بھی دھماکہ ہوا، تو خود کیوں نہیں بچانے آئے؟ اگر ولی اتنے پاورفل ہیں تو کرامت رکھتے ہیں تو اپنے مزار پر ہونے والے بم کو، میں شہید ہونے والے کو نہیں بچا سکتے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک ہے کیا کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الزامی جواب، ٹھیک ہے جی۔ الزامی جواب یہ ہے کہ بھئی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں وہ نہیں بچا سکے، تو وہی اللہ ہے جو بدر میں جس نے فرشتے بھیج کر مدد کی، اور بعد میں کتنی جنگیں ہوئیں احد میں نہیں ہوئی، تو کیا آپ اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بدر میں بھیجے تھے تو احد میں فرشتے کدھر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کدھر گیا تھا؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ اصل میں یہ سوالات ہیں بے دینوں کے، جو لبرلز ہیں نا جی، ان کے سوالات ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے جہاں پہ اللہ کا نام یا رسول کا نام لے وہاں سے مٹا کر یہ اولیاء کا نام لگا لیتا ہے تو کاپی پیسٹ ہے نا، اصل میں اپنے تو کوئی تحقیق اس بندے کی ہے کوئی نہیں۔ لہذا کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی دھماکہ صرف داتا دربار پہ ہوا ہے یا مسجد کے اندر بھی دھماکہ ہوا ہے؟ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پشاور میں اور کتنی جگہ مسجد کے اندر، مسجد کس کا گھر ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پوری مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے اور بچانے والا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی کرین گری اور بندے شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بلکہ ایک دفعہ تو خانہ کعبہ کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، اور اس کو چھڑانے کے لیے مدد کرنے کے لیے کون گئے تھے؟ پاکستان کی آرمی گئی تھی۔ تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بابے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ کہتے ہیں کہ بابے اللہ تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں۔ ہم نے بابوں سے پوچھا، رابطہ کیا داتا صاحب سے بھی اور سلمان پارس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی،
کہ بھائی 65 میں تو آپ بچانے کے لیے آئے تھے، تو اب کیوں نہیں آ رہے؟ فلسطین میں ادھر آگے پیچھے ہو رہا ہے، یا سیلاب آئے ہیں، بڑے بڑی پریشانیاں آئی ہیں، تو آپ بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی فوج کی سپاہی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ 65 میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تھی اور ہم باہر نکل آئے، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو مار پڑنے دو، تھوڑا سبق حاصل کرنے دو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو ہم باہر نہیں نکلے۔ یہ جو کہتا ہے نا بندہ بھی بابے کچھ نہیں کر سکتے، اس سے پوچھو کہ آپ اپنے اللہ سے پوچھو کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اولیاء اللہ بابے اللہ کے حکم کے، اللہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کو کس نے روکے ہوا ہے؟ تم یہ بتاؤ۔ یہ ہے الزامی جواب، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی کے بندے، اللہ نہ چاہے تو ظاہری طور پر بھی کسی کو مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، میں یہاں سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی چاہت ہے کہ میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تو کیا ہوتا ہے؟ آج بھی کرامتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتی، انہونیاں۔ کرامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انہونی۔ بندہ گاڑی کے نیچے آتا ہے اور بچ جاتا ہے، اور دیوار سے گر کے مر جاتا ہے۔ پوری جہاز سے بندہ جو ہے نا ایک موٹر سائیکل سے گر کے مر جاتا ہے، اور جہاز سے گر کے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ کون بچا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انہونی ہے کہ نہیں ہے؟ انہونی ہے نا بھائی۔ وہی مرض ایک بندے کو لگی، اسی مرض میں ایک بندہ مر جاتا ہے، وہی مرض ایک بندے کو لگی ہوئی ہے، وہ کئی سال جیتا رہتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کہ وہ جب چاہے خود مدد کر دے، جب چاہے کسی بندے کو اپنی مدد کا مظہر بنا دے، جب چاہے وہ کرامت کا اظہار فرما دے۔ تو کرامت کا اظہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کرامتیں آج بھی ہو رہی ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ نظریں خراب ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ آگے آخر میں ہے لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ آج بھی غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں ملیں گی۔ اصل میں تو یہ بے دینوں کا اعتراض ہے نا کہ ہمیں کوئی خدا نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، یہ خود بخود کائنات بڑھ رہی ہے مر رہی ہے، بس یہ طریقہ ہے۔ تو وہ اعتراض وہ کیا کرتے ہیں؟ بابوں پر دیتے ہیں۔ تو کرامات کا اظہار ہوتا ہے بھائی، اور کرامت کا اظہار بندے کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامت کا اظہار ہوتا ہے کامل سے۔ کس سے جی؟ کرامت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ کاملین سے، ناقصین سے۔ تو کمال وہ سابقہ اولیاء کی کرامتیں اس لیے زیادہ ہیں۔ ابن تیمیہ جس کو یہ بہت بڑا مانتا ہے، اس نے بھی لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے بارے میں کہ ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ تواتر ہے ان کا کرامات کا۔ تو اصل میں کرامت ہے کامل کی، اور یہ عروج کے دور کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اتنے نیک ہوتے تھے، صالح ہوتے تھے، اللہ کے کتنے قریب ہوتے تھے کہ عبادات میں مشغول رہتے تھے، مجاہدات میں مصروف رہتے تھے، اور مخلص ہوتے تھے، دل کے صاف ہوتے تھے، دل پاک ہوتے تھے، اس لیے کرامتیں زیادہ اظہار ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے زوال کا دور ہے، کیا ہے جی؟ زوال کا دور ہے، لہذا زوال کے دور میں نہ عبادت کی وہ لذت رہی، نہ لوگوں کے اندر وہ اخلاص رہا، نہ وہ مجاہدے رہے، نہ وہ تزکیے رہے۔ تو اب کیسے کرامتیں ظاہر ہوں؟ کرامت کا اظہار کامل سے ہوتا ہے، ناقص سے۔ ہاں جی، تو صحابہ کرام کامل ہیں، تابعین کاملین ہیں، صالحین کاملین ہیں۔ تو ہم آج کے دور میں تو ہمارے تو یہ ان لوگوں سے ہے جو سوال کرتے ہیں جن کا یقین ہی پختہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال۔ مفتی صاحب میرا دوسرا سوال ہے، آج شب برات کی رات ہے، تو آج کی رات کی عبادات کے متعلق قرآن پاک میں بھی حکم ہے، احادیث بھی، یہ احادیث میں اس کا حکم ہے، صحیح ستہ بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ تو عبادات کے متعلق تو ہم اعتراض کوئی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک ہمارے شب برات کے موقع پر چند باتیں ہیں ان پر اعتراض آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک
دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لوگ شام کا ٹائم جب ہوتا ہے تو شب برات کے موقع پر ہے تو احسال ثواب یا ختم شریف کہلانا وہ احسال ثواب یا اس کی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ ایک دوسرے گھروں میں کھانا وغیرہ بھیجنا یا اس طرح تقسیم کرنا یہ بدعات میں آتا ہے یا یہ طریقہ شب برات کے موقع پر ٹھیک ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے، اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، سب سے پہلے شب برات کے بارے میں جو فضیلت کا باب ہے، یعنی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ پچھلے اتوار کو جو چھوٹے مرزا صاحب نے اپنا سیشن ریکارڈ کروایا، پبلک سیشن، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا شب برات کی فضیلت کوئی نہیں ثابت، ٹھیک ہے جی، اور وہ احادیث جو سیاستہ شریف کے اندر موجود تھیں ان پر بھی اعتراضات کر کے طرح طرح کے، حتیٰ کہ جن کو صحیح کہا گیا ان پر بھی یہ کہا کہ حسن ہے، تو اس طرح کہا گیا، تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کلپ ان کا میں نے دیکھا، جس کو سن کے بندہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا بھی شب برات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں وہ احادیث آپ کے سامنے بالترتیب پڑھ دیتا ہوں جن میں شب برات کی اور شب برات شعبان کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث شریف ہے یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 2431 ہے، 2431 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو نفلی روزے رکھنے کے لیے تمام مہینوں میں سے شعبان سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی شعبان میں سب سے زیادہ حضور روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ سند حسن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن نسائی کے اندر باب صوم النبی، اور حدیث کا نمبر ہے 2356۔ اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جتنا میں نے آپ کو ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے عام لوگ غفلت برتتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں آدمی کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ یہاں تک بات ثابت ہو جاتی ہے اس حدیث سے، سنن نسائی کے حدیث نمبر 2356 ہے، اور یہ حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے، کہ نامہ اعمال کہاں پیش ہوتے ہیں جی؟ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ روزے کی حالت میں پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اور حدیث بخاری میں مرزا صاحب نے بھی حدیث مانی ہے کہ حضور پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے، بخاری مسلم سے حدیث پیش کی کہ 15 کا روزہ رکھنے کی ترغیب فرمائی، بلکہ جنہوں نے نہیں رکھا ان کو فرمایا کہ ایک روزہ رکھو بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترغیب ساری موجود ہے، لیکن اس کا شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 15 شعبان کا روزہ موجود ہے، عقل دیکھیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ یہ ہے کہ بھئی عقل ختم ہو گئی ہے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، پورے مہینے کا ثابت ہے، درمیان کا ثابت ہے، لیکن شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے یار۔ شب برات کس کو کہتے ہیں؟ شب عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، برات عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی وہ رات جس میں چھٹکارا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، چھٹکارے کی رات ہے، تو وہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو فارسی میں ترکیب ہے اس کی، اور عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البراء، کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، یہ اتنے بہت بڑے فاضل ہیں کہ انہوں نے کہا جی پیر کا لفظ قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ، تو پیر پے سے شروع ہوتا ہے، اور پے عربی زبان میں ہوتی ہی کوئی نہیں، تو پیر کا لفظ ہم دکھائیں، اردو والا یا فارسی والا لفظ ہم کس کتاب میں دکھائیں، کس زبان کی کتاب میں؟ عربی سے۔ اس کا متبادل دکھا سکتے ہیں، شیخ تو دکھا سکتے ہیں، وہ ہے نا جی، یعنی عربی زبان میں پیر کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں، تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ قال الشیخ، یہ سیاستہ جو صاحب نے 6 بابیں پڑھے ہیں، ان کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں شیخ۔ تو بات سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ زیادہ وقت گزار کے ان کے انداز اور اطوار انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو۔ اگلی حدیث شریف ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 2422، اور اس کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے عرض کی حضرت جریر بن عبداللہ نے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ارشاد فرمایا
کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا ایسے ہے جیسے عمر بھر کے روزے رکھنا. ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ جیسے وہ ایام 20 روشن راتوں کے روزے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. یعنی ہر ماہ کی 13, 14 اور 15 کے روزے. ہر مہینے کے 13, 14, 15 کے روزے کے بارے میں ایام 20 کہتے ہیں. سارے مانتے ہیں کہ یہ رکھنا کیا ہے؟ اتنا اجر ہے کہ بندے کی کتنا ثواب ہے جی؟ پوری زندگی کے روزے رکھنا ان کے برابر ان کا ثواب ہے. اگر 15 شعبان کے الگ روزے کی کوئی فضیلت بھی موجود نہ ہو، اس کے باوجود جو عمومی حدیث میں ایام 20 کے روزے آتے ہیں، اگر روزہ رکھ لے تو پھر بھی عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہے. عجیب بات ہے کہ پورے مہینے کی روزے کی بات بھی ہو گئی. حضور اسلام سب سے زیادہ روزے اس میں رکھتے تھے. درمیان والے روزے کی بھی بات ہو گئی، 15 کے روزے کی بھی بات ہو گئی، 13, 14, 15 کی عمومی بات بھی ہوگی کہ حضور نے فرمایا ابھی بھی روزہ رکھنا ثابت. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ساری حدیثیں آپ لے آئیں، ثابت کر دیں. ٹھیک ہے. اب ان کو آپ دکھائیں کہ حضور نے فارسی زبان میں فرمایا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھو تو پھر مانیں گے. فارسی زبان میں دکھائیں ہیں کہ حضور نے اردو زبان میں فرمایا ہو کہ شب برات کا روزہ، تب یہ مانیں گے. حیرت کی بات ہے یار، کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا؟ ان پڑھ لوگوں سے. واہ بھائی چھوٹے مرزا، کیسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سمجھانا ہے کہ بھائی وہ جس طرح باقاعدہ ہمیں لفظ بلفظ دکھائیں، اور خود کیا ہے آگے پیچھے کے حدیث ملا بلو کے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، دروازے کھڑکا کھڑکا کے بندے پورے کرو تسی. اور یہ مسلمانوں کی کثیر تعداد جو صدیوں سے جو عمل کر رہی ہے. تو شب برات کا روزہ رکھنا، شب برات کو عبادت کرنا احادیث سے ثابت ہے، اور ان احادیث کو امت کے اندر تلقی بالقبول حاصل ہے. کیا حاصل ہے جی؟ ہاں، تلقی بالقبول حاصل ہے. اگلا جناب، یہ حدیث میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت سیدہ عائشہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے راوی ہیں اس حدیث کے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ان کے ممدوح بابا جی جو ان کے ہیں، مرزا چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے سے بابا جی، چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے سے بابا جی، چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے سے بابا جی ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا. اور سلسلہ احادیث صحیحہ کا جو نمبر ہے وہ ہے 1144، 1144. سلسلہ احادیث صحیحہ کا نمبر کیا ہے جی؟ 1144 نمبر ہے. یہ ناصر البانی کی ہے. اس میں انہوں نے حدیث جو نقل کی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نصف شعبان کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور تمام بخشش کے طلبگار لوگوں کی بخشش بھی فرماتا ہے، سوا ان کے جو شرک کرے یا ایک دوسرے سے بغض رکھے. اب یہ حدیث شریف صحیح ہے، سلسلہ حدیث صحیح میں موجود ہے. ویسے ساری کی ساری تحقیق پیش کر دی ہے کس کی جی؟ شیخ ناصر البانی نے کہا جی صحیح ہے، شیخ ناصر البانی نے کہا کہ غلط ہے، ضعیف ہے. شیخ ناصر، لیکن جب شیخ ناصر الدین بانی نے ہی، یعنی سارے کا سارا مذہب جس کی تحقیقات پہ کھڑا ہوا ہے، وہ غیر مقلدین ہوں یا چھوٹے مرزائی ہوں، ان سب کا مذہب جس بندے کی تحقیقات پر کھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا بابا ناصر الدین البانی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی تحقیقات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، حدیثوں پر حکم لگاتے ہیں، لیکن جب وہ بھی حدیث کو صحیح کہہ دے یا حسن کہہ دے تو اس کو بھی ماننے کو تیار ہے، کیونکہ یہ نفس کے خلاف ہے. نفس پلید ہے جی، نفس پلید کیا کیتا جی؟ جرم چا کیتا اسی اصل پلید تناس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو نفس پلید ہے نا، اس نے اتنا ان کو اکسایا ہوا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں، امت کے اجماع کو جھٹلا رہے ہیں، امت کے عمل کو جھٹلا رہے ہیں. انہیں ناچتے گاتے یہ نظر نہیں آ رہے، خرافات کرتے، عرب کی سرزمین کو ناپاک کرتے ہوئے، حضور کے حرم کو پامال کرتے ہوئے، حضور کے شہر مبارک کی عظمتوں کو پامال کرتے لوگ نظر آج بھی نہیں آ رہے ہیں. وہیں سے چندے وصول کر کے مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو جاگنا چاہیے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے.
ہاں یہ اعمال تمہارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے اعمال پر ایمان پر اعمال پر، یہ عقائد و معمولات اہل سنت اس لیے مرکز دارالعلوم میں رکھا گیا ہے کہ آپ کو تسلی دی جائے، آپ کو مضبوط کیا جائے، نوجوان کو گمراہ نہ کر سکے کوئی بندہ چھوٹا موٹا کہ بھئی یہ کیا ہے جی، یہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ 4 حدیثیں ہو گئی جی۔ 5ویں حدیث، حدیث مبارک حضرت عائشہ سے، حضرت بلال حبشی سے، حضرت محمد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مرسلن روایت کی گئی، اور یہ بھی چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے بابا کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث کا نمبر 171 ہے، 171، اور اس نے ناصر الدین بانی نے اس کو کہا کہ حسن ہے۔ کیا ہے جی؟ حدیث بھی حسن ہے اور بیان بھی حسن کر رہا ہے۔ حسن حدیث کو حسن کی زبان سے سنو، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کے رسول کا فرمان عظیم ہے کہ اے لوگو، آرام تو وہ کرتا ہے جسے بخش دیا گیا ہو۔ آرام کون کرتا ہے؟ بھائی آرام مومن نہیں کرتا زیادہ، تو اگر کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو اتنا نہیں کافی کہ حضور فرمانے رات کو اٹھو، تو شب برات کو اگر بندہ اٹھ کے نفل پڑھ لے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلی حدیث شریف ہے، یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1451 ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ 1400۔ یہ حدیث حسن ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، بیوی کو وہ جگا سکے گا جو بیوی سے پوچھ کے کام جڑا کہ میں بیوی نے منع کی ہے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، بیوی نے وہ کتنے جگا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بیوی کو جگائے، ہاں میں کیا ہے بیوی سے کیا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں رن مرید ہوں، میں بیوی سے پوچھتا ہوں، میں بیوی میں منع کیتے ہیں، تو وہ بیوی کو جگا سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ دونوں اکٹھے 2 رکعت، صرف 2 رکعت ادا کریں تو وہ کثرت سے پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ یہ ساری رات کی، پورے رات کی، پورے سال کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 7 سند حسن، یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1297، اور اللہ عز و جل کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس کو صلاۃ التسبیح کی ادا کرنے کی تلقین ادا فرمائی۔ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کہاں پہ ہے؟ تو جناب ابو داؤد پہ ہے، بابے کا نام ہے ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی، ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی، ان کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے سنن ابی داؤد، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 1297، اور حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اگر آپ ہر روز پڑھ سکتے ہیں تو روز ادا فرمائیں، اگر روزانہ نہ کر پائیں تو ہر جمعہ کو ادا کریں، اور اگر ہر جمعہ کو ادا نہ کر پائیں تو 1 مہینے میں 1 بار ادا فرمائیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار ادا کر لیا کریں، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم از کم زندگی میں 1 بار ضرور ادا کر لیں۔ صلاۃ التسبیح جو ہم پڑھتے ہیں مسجدوں میں، اس کی تلقین حضور نے فرمائی ہے، اور یہ پڑھتے ہی کوئی نہیں، اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسلمان پڑھتے ہیں، ہر وہ کام جو مسلمان کرتے ہیں اس کو ان کو مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا یہ 7 حدیثیں سند صحیح اور حسن کے ساتھ آپ کے سامنے پتہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفلی عبادات سوائے ممنوع اوقات کے ہر روز ادا کی جا سکتی ہیں، نفلی عبادات سوائے ممنوع اوقات جس میں منع کر دیا گیا۔ آپ ایک حدیث لے کر آئیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے روزے کو منع فرمایا ہو یا 15 شعبان کی عبادت کو منع کیا ہو، ایک حدیث لے کر آئیں، ایک فرمان لے کر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی ترغیب موجود ہے، پورے سال کی بھی، پورے سال کے روزوں کو بھی، پورے شعبان کے مہینے کی فضیلت، 15 شعبان کی فضیلت، اور اس رات خاص طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ بھئی یہ معلوم یہ ہوا کہ نفلی عبادات سوائے ممنوع اوقات کی ہر روز ادا کی جا سکتی ہیں، اور ہر ہفتہ میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، ہر ماہ اور ہر سال بھی ادا کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بھئی جی باقی جو حدیثیں مروی ہیں وہ کیا ہیں جی؟ ضعیف ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ آج تک انہوں نے ضعیف حدیث کو کیا بنا لیا؟ ہوا بنا لیا ہے۔ محدثین نے جہاں جہاں پہ حدیثیں نقل کی ہیں، ابن ماجہ نے جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں امام ترمذی نے، انہوں نے باقاعدہ اوپر باب بنائے ہیں۔ وہ باب کیا بنائے ہیں
کہ شعبان کی فضیلت، 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں پورا باب ہے اوپر، اور جو باب بناتا ہے محدث کا وہ نظریہ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ محدث کا نظریہ ہے۔ اگر حدیث قابل قبول نہ ہوتی تو وہ اوپر باب بنا کے کیوں لا رہا ہے نیچے؟ وہ مجھے یہ بتائیں، سند ضعیف ہے تو یہ محدثین کا فن ہے نا، یہ محدثین کا فن ہے، وہ بولیں گے کبھی فلانا راوی ہے فلاں راوی ہے، اب ضعف بھی کتنی قسم کا ہوتا ہے، کتنے طرق زیادہ مل جائیں تو پھر ضعف کم ہو جاتا ہے، یہ تو محدثین کا فن ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں بتانا ہوا، پورا لیکچر ہم نے سنا اس میں یہ نہیں بتا سکا کہ ضعف کی وجہ کیا ہے، وہ 2 راوی ہیں جی جو ضعیف ہیں جی، وہ 1 راوی ہے جو مدلس ہے جی، اس کا نام بھی تو بول اور ذکر کر اور سارے دلائل ذکر کر کے کس نے کیا کہا، یہ تو محدثین کا فن ہے۔ تو حدیث ضعیف ایسا یہ مطلب نہیں کہ حدیث ضعیف بہوا ہوتی ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا، محدثین کا اجماع ہے اس بات پر کہ حدیث ضعیف فضائل کے باب میں قبول ہے۔ تو شب برات کی فضائل ہی تو ہم بیان کر رہے ہیں، اس لیے حدیث ضعیف بھی حدیث ہی ہوتی ہے، ورنہ اگر حدیث ضعیف یہ نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی اتنی زیادہ غلط چیز تھی تو یہ کتابوں کے اندر اور سیاستہ میں کیوں آئی ہوئی ہیں؟ ان پوچھو محدثین سے یہ کیوں لے کر آئے ہیں اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں؟ تو یہ فن ہے بھائی، اگرچہ ان کی اس پر کلام بھی ہے، امام بیہقی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حوالے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ رات کی عبادت صوفیوں نے نکالی ہے، مرزا صاحب نے ایک یہ بھی اس میں کہا کہ بھئی شب برات کی جو عبادت ہے یہ کنہوں نے نکالی ہے جی؟ صوفیوں نے نکالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جاہل صوفیوں میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امام شافعی ہیں، کتاب الام میں فرما رہے ہیں کہ جو دعا ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے، امام شافعی فرما رہے ہیں، امام شافعی جاہل صوفی ہیں نعوذ باللہ، ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ان کو امام مانتا ہے کہ دعا جو ہے یہ 5 راتوں میں قبول ہوتی ہے۔ کتنی راتوں میں؟ امام شافعی کہتے ہیں، مجھے یہ کتاب الام ان کی اپنی کتاب ہے، لیلۃ الجمعہ، رات جمعہ کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں، عید الفطر کی رات میں، رجب کی پہلی رات میں، اور شعبان کی 15ویں رات میں دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ امام شافعی کا قول ہے، اور یہ سنن کبریٰ میں امام بیہقی نے نقل کیا، معرفت سنن والآثار میں نقل کیا، التلخیص الحبیر میں امام ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا۔ یہی محدثین جب حدیث کے بارے میں حکم لگائیں تو قبول ہو جائے، یہی محدثین جب شب برات کی فضیلت بیان کرے تو قبول نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نفس کی بات ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف 15 شعبان کو نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور وہ تمام مخلوق کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا، ابن ماجہ نے، اور حافظ مزی جو بہت بڑے محدث ہیں حقیقی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی حدیث میں لا باس بہ، اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنے بڑے محدثین نقل کر رہے ہیں، چلیں مان لیا کہ کچھ محدثین نے یہ کہا کہ بھئی یہ سندن ضعیف ہے، تو سندن ضعیف فضائل میں قبول ہے نا، اور باقاعدہ عبادات، دعائیں، یہ ساری چیزیں نقل ہوئی ہیں، محدثین نے نقل کی ہوئی ہیں۔ اگلا سوال جناب، نیکسٹ۔ مفتی صاحب آپ کی گفتگو کے دوران 2 سوال میرے اور آگے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مفتی عبد الرحمن مکی حجازی جو ہیں حرم شریف میں جو درس دیتے ہیں، ان کا ایک کلپ شائع ہوا ہے جس میں کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ شب برات کو جو عبادت کی جاتی ہے تو اس کے متعلق، یا روزہ رکھا جاتا ہے اس کے متعلق، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جہاں بھی نفلی روزوں کے متعلق لکھا گیا ہے، حدیث کی جتنی کتابیں بھی ہیں، جتنے محدث ہیں، انہوں نے شب برات کا نام نہیں لکھا۔ تو اسی طرح مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بہار شریعت میں شب برات کا ذکر شاید نہیں ہے، تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شب برات کا روزہ، جہاں نفلی روزوں کی انہوں نے بات کیا، وہاں شب برات کے روزے کے متعلق نہیں لکھا، اور نفلی روزوں کے متعلق لکھا ہے، لیکن شب برات کا نام لے کر نہیں لکھا گیا۔ اچھا، یہ پہلے میں نے عرض کیا ہے، اس پر تفصیلی بات میں کر بھی چکا ہوں پہلے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ وہ شیخ سے پوچھیں کہ جو شیخ بیان کر رہے ہیں، کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو احادیث کے اندر 15 شعبان کے روزے کا ذکر ہے، مسلم میں اور نسائی میں، مسلم اور بخاری میں ہے کہ اس میں سرہ کا لفظ ہے کہ درمیان جو ہوتا ہے، جی ٹھیک، اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے۔ پھر
جو پورے مہینے کے روزے کا ذکر ہے، سب سے زیادہ روزوں کا ذکر ہے، اور ابن ماجہ میں وہ روایت ہے جس میں کہ یہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو قیام کرو، صبح اس کی کیا کرو، روزہ رکھو۔ یہ 15 شعبان سے متعلق ہے نا پورا، اس میں لفظ ہے کہ نصف شعبان کے لفظ الفاظ موجود ہیں۔ شیخ کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، شیخ مصروف رہتے ہیں دیگر کاموں میں، ٹھیک ہے جی، تو شیخ کو چاہیے کہ وضو کریں، اچھے طریقے سے وضو کر کے جبہ شبہ اپنا اتار کے اور سر سے وہ دوپٹہ اتار کے تھوڑا ہوا لگوا کے وہ سامنے پڑھیں اور ابن ماجہ وغیرہ کھولیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن ماجہ نے باب قائم کی ہے۔ اب کسی حدیث کا ضعیف ہونا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ضعیف ہونا یہ فضائل اعمال میں قبول بھی ہے، اور پھر ضعیف ہونا ایک طرح کا نہیں ہے، وہ محدثین بھی موجود ہیں جو اس کی صحت کو بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں سارا کچھ۔ تو اگر نہ بھی موجود ہو کوئی ایک حدیث، بالفرض مان لیا جائے کہ چلو 15 شعبان کے بارے میں روزے کا نہیں ہے، تو 13، 14، 15 جو ہے اس کا ایام 20 کا، تو یہ موجود نہیں ہے، یہ بھی بندہ ایک رکھ لے روزہ۔ تو روزہ رکھنے کی ممانعت تب ہوگی جب آپ ممانعت پر دلیل لے کر آئیں گے، کیا آپ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ جی اوکے، جواب مل گیا۔ اب دوسرا سوال، ہاں جی، مفتی صاحب، شعبان المعظم کے مہینے میں جو دعائے نصف شعبان المعظم میں جو پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حدیث شریف ہے یا دعائے نصف شعبان المعظم؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ بھئی دعائے نصف شعبان کے بارے میں یہ بزرگوں سے ابھی میں نے ملا علی قاری کے رسائل میں دیکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے مختلف دعائیں نقل کی ہیں۔ دعا کے بارے میں اصول یہ ہے کہ دعا کوئی بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی منقول دعا نہ بھی ہو بالفرض، تو جو دعا مطلق مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کا مطلب تو نہیں ہے عربی زبان میں کوئی مخصوص الفاظ کے ساتھ دعا نازل ہوگی، اور اگرچہ یہ ہمارا مذہب ہے کہ بھئی جو قرآن و سنت کے اندر دعائیں موجود ہیں وہ مانگیں گے ثواب، لیکن ایک بندہ عربی زبان نہیں جانتا، وہ پنجابی زبان جانتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو آتا، تو وہ رات کو جاگ کے یا کسی رات بھی دعا کرے گا تو وہ ڈھونڈتا رہے گا حدیث میں، تو اسے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو وہ اپنی زبان میں دعا مانگ لے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اس کا اپنا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ مفتی صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ شعبان المعظم کی رات جو صلاۃ تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے متعلق باقاعدہ اعلان کرنا، اشتہارات لکھنا اور جمعوں پر اعلان کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا، حالانکہ نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت کے لیے ترغیب دینا، یہ کیسا عمل ہے؟ اگر یہ عمل جائز نہیں تو آپ اس معاملے میں چھوٹا سا کلپ بنا کر ہمارے ائمہ حضرات کے لیے کلپ بنائیں اور تاکہ ان کو سمجھایا جائے، تاکہ بعض احباب نے اپنے اشتہارات بنائے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ لگ جائے کہ اشتہارات بنانا اور اعلان کرنا کیسا ہے۔ جی ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا سوال جو ہے نا، یہ شعبان کی 15 کے رات میں جو ہمارے ہاں نوافل پڑھے جاتے ہیں صلاۃ و تسبیح، تو صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے بارے میں فقہائے احناف کا یہ موقف ہے۔ ہم چونکہ احناف ہیں، حنفی ہیں، اب چونکہ لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے کوئی نہیں، ہمارے ہاں زیادہ جو لوگ عام طور پر آگے ہیں، پڑھائی کم ہو گئی ہے اور دکھاوا اور سٹائل زیادہ آگے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ سٹائل تھوڑے ہوتے تھے ان کے اور علم زیادہ ہوتا تھا، اب جو ہے وہ سٹائل زیادہ آگے ہیں اور علم کم ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ تو نفل کی جماعت کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، علامہ شامی نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نفل کی جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے، بالتداعی مکروہ ہے۔ یعنی بالتداعی کا معنی ہوتا ہے، تداعی کا معنی 2 بیان کیے گئے، ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو دعوت دی جائے، اعلان کیا جائے، یعنی یہ اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ تداعی کے ساتھ جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے نفل کی، کہ آپ اعلان کریں کہ جناب 10 بجے صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی، 11 بجے یہ ادا کی جائے گی، جمعہ والے دن اتنے بجے ادا کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اعلان ہیں۔ اعلان تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ بندے جمع ہوں، موجود ہوں اور کوئی بندے نوافل کی جماعت کرا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور تداعی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ 3 یا 4 سے بندے زیادہ ہو جائیں، 3 4 سے زیادہ تعداد ہو جائے، بندے ہو جائیں، تو اب وہ جماعت کرائیں گے، اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ بھی تداعی میں آئے گا اور وہ بھی مکروہ ہوگی۔ تو مجھے بتائیں کہ دونوں باتیں، ایک یہ ہے کہ اعلان بھی، اور دوسرا یہ کہ جب صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پوری مسجد جمعے سے زیادہ اجتماع ہوتا ہے،
جمعے میں بھی شاید اتنا اجتماع نہ ہو جتنا صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں اجتماع ہوتا ہے. تو یہ فقہائے احناف کی آراء کے مطابق تو یہ ہے. ہاں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اب چونکہ لوگ دور ہو گئے ہیں دین سے تو اگر کوئی جماعت کراتا ہے تو ان کو روکا نہیں جائے گا. یعنی بالفرض اگر یہ مان بھی لے جائے کہ وہ کام ہے منع ممانعت والا کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ بھئی کہ اب چونکہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ان کو نیکی کی ترغیب دلوائی جائے گی، تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا. لیکن مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور سمجھایا جائے گا کہ اب عوام کے لیے یعنی کہ عوام جمع کر دیں. تو علماء بھی اگر یہی شروع کر دیں، ائمہ خطباء بھی، کہ وہ بھی، اب میں نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، میں جہاں بھی خطیب رہا میں نے یہ بات کی کہ بھئی آپ نوافل کی جماعت کا اعلان نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے جی. تو میں نے تو منع کیا ہر جگہ پہ اور اب بھی کرتا ہوں. تو علماء کو کم از کم چاہیے کہ وہ مسئلہ سمجھیں اور اس کو سمجھائیں. تو اس پر تفصیلی کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بنا دیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کسی کا اور کوئی سوال ہے تو کر لے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت. یا الہ العالمین، حضور علیہ السلام کے تصدق میں اس نشست کو قبول فرما، اور جو جو احباب اس میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی شرکت قبول فرما اور ان کو صحت و عافیت عطا فرما. ہمارے سید عمر شاہ صاحب کو جلدی صحت یاب فرما، اور جتنے بھی بیمار حضرات ہیں ان کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ.